اور یہ اللہ کی قدرت کے جو نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا نا، نسل رسول اسی سے چلی کا اس وقت تو اعلان رسالت نہیں ہوا تھا. میں نے کہا تو کیا اعلان رسالت کے بعد پھر سے نکاح پڑھوایا ہے؟ کہیں کسی تعلیم میں ہے، کسی کتاب میں ہے کہ اعلان رسالت کے بعد پھر سے نکاح پڑھایا؟ اچھا یہ بتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح اعلان رسالت کے بعد ہوا یا پہلے ہوا ہے؟ تو جس طریقے پہ ابراہیم کا نکاح ہوا اسی طریقے پہ رسول اللہ کا نکاح ہوا. بھائی حضرت ابو طالب کا خطبہ کیا؟ پہلا جو فقرہ کہا جناب ابو طالب نے حضور کے نکاح میں، وہ کیا تھا؟ جناب ابو طالب کہتے ہیں الحمدللہ الذی اعلیٰ، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، کس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نسل ابراہیم میں پیدا کیا اور ذریت اسماعیل میں پیدا کیا. میں اپنے بھتیجے مصطفیٰ کا نکاح پڑھتا ہوں خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ ہے، تو کیا لفظ استعمال کیا حضرت ابو طالب نے؟ الحمدللہ الذی. کیا لفظ استعمال کیا؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے. اب حضرت ابو طالب کے کفر کے لیے ایک ہی روایت مولوی پیش کرتا ہے بخاری شریف کی. وہ روایت کیا ہے سننا، جو اصل روایت ہے میں پیش کر رہا ہوں. مجھے کوئی بھی اگر کسی کے گھر میں بھی ہو بخاری شریف تو لے کے آ جائے، میں بھی دکھا دوں گا. روایت کیا ہے اور روایت کو موڑ کے مولوی کیسے پیش کرتا ہے یہ دیکھیے. روایت کیا ہے کہ آخری وقت حضرت ابو طالب کے آخری وقت حضور نے حضرت ابو طالب کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ دیجیے. چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا بھتیجا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. یہ روایت پیش کرتا مگر یہ روایت ہے ہی نہیں. یہ روایت ہے ہی نہیں. روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ حضور نے چچا سے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، تو چچا نے بھتیجے کو جواب دیا کہ اے محمد میں اپنے باپ داداؤں کے دین پہ ہوں. یہ ہے اصل روایت بخاری شریف کی صحیح روایت یہی ہے کہ حضرت ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں. بھائی یہاں پر اگر مجھ سے امین انصاری صاحب کہیں مولانا ذرا کلمہ پڑھیے، میں ان کو جواب دوں گا میں تو اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں، تو کیا میں کافر ہو گیا؟ میں کافر ہو گیا؟ یہ کہنا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں کیا مطلب؟ کہ میرے باپ دادا بھی مسلمان، میں بھی مسلمان. تو حضرت ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں. زمانے کو بتا دیا کہ میرے باپ میرے دادا ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، جو ان کا دین وہ میرا دین، جو ان کا دین وہی میرا دین. اب کسی مائکلات میں ہمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کافر کہہ کے دکھائے، اسماعیل علیہ السلام کو کافر کہہ کے دکھائے؟ پتہ چلے گا دمبا کے لگے مسلمان اسی کو ذبح کر دیں گے. یہ تو ظہر قریب ہے، کسی میں ہمت نہیں. تو حضرت ابو طالب کون ہے؟ ذریت اسماعیل، اولاد ابراہیم. اور قرآن پڑھو، قرآن اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. سورہ آل عمران کی آیت ہے. اچھا اس میں بھی مولوی ڈنڈی مارتا ہے. مسلمانوں کو آج تک معلوم پتہ چلنے ہی نہیں دیتا کہ ابو طالب کا اصل نام کیا ہے. ابو طالب تو کنیت ہے، ابو طالب کنیت ہے. کنیت عرب میں کنیت کسے کہتے تھے؟ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا باپ کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا. مثلا امین انصاری صاحب اگر اپنے باپ کے بڑے بیٹے ہیں تو ان کے والد کو ابو امین کہا جائے گا. بڑے بیٹے یعنی امین کا باپ. تو حضرت ابو طالب کو ابو طالب کیوں مشہور کیا گیا؟ اس لیے کہ بڑے بیٹے طالب. حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ طالب. تو طالب سے ہوئے ابو طالب، یعنی
یعنی طالب کے باپ، مگر اصل نام تو ابو طالب نہیں. اصل نام کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کا اصل نام ہے عمران. مگر مولویوں نے چھپایا کیوں؟ کیا اس لیے کہ اگر بتا دیا عمران کون ہے تو بتانا پڑے گا آل عمران کس کی شان میں. بتا دیا کہ عمران کون ہے تو یہ بھی تو بتانا پڑے گا نا سورہ آل عمران کس کی شان میں نازل ہوا. یہ بھی تو بتانا پڑے گا. تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم، میں نے چن لیا آدم کو. اس کو چنا؟ آدم کو. پھر کہہ رہا وآل نوح، اور میں نے چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح اعلیٰ نوح، میں نے چن لیا آدم کو اور میں نے چن لیا نوح کو. اس کو چنا آدم کو، آدم کے بعد نوح کو، اس کے بعد وعلی ابراہیم، اور میں نے چن لیا ابراہیم کو نہیں، ابراہیم کی اولادوں کو. یہ روایت نہیں آیت. اللہ کیا کہا؟ آدم کے لیے اولاد آدم نہیں کہا. یہ نہیں کہا اولاد آدم کو چن لیا، نہیں، آدم کو چنا. نوح کی اولاد کو نہیں کہا، نوح کو چن لیا. مگر جب بات ابراہیم کی آئی تو یہ نہیں کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو چنا، نہیں، وَعَلَى ابراہیم، میں نے اولاد ابراہیم کو چنا. وَعَلَى عمران، اور میں نے عمران کی اولادوں کو چنا. اب یہ عمران کون؟ یہ عمران کون؟ اب آؤ قرآن اوپر سے نیچے تک آیت میں دیکھو. قرآن مجید میں ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہے. سن لینا، ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہے. ہر لفظ کا، ہر ترتیب کا ایک مطلب ہے، معنی ہے نا. بے ترتیب، بے مطلب قرآن میں کوئی آیت نہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی حرف نہیں. ہر ترتیب کا ایک مطلب. تو اس آیت میں کیا ترتیب ہے؟ اس آیت میں ترتیب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے آدم کو چنا، پھر کہا کہ میں نے نوح کو چنا. اچھا، پہلے یہ کیوں نہیں کہا کہ پہلے میں نے نوح کو چن لیا؟ یہ کہا اللہ نے کہ پہلے نوح کو چنا نہیں، پہلے آدم کو چنا. کیوں کہا اللہ نے؟ ہر نوجوان آرام سے جواب دے گا، اتنی حیرت کی بات نہیں ہے. کہا مولانا اس لیے کہ پہلے آدم آئے تو پہلے آدم کو چنا. درج کر رہا ہوں، نوح بعد میں آئے تو نوح کو بعد میں چنا. اچھا، پھر نوح کے بعد آل ابراہیم کو چنا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ نوح کے بعد ابراہیم کی اولاد آئی. اگر نوح سے پہلے آئی ہوتی تو اللہ قرآن میں نوح سے پہلے آل ابراہیم کا لفظ کہتا ہے نا. مگر نوح کے بعد کہاں بات کہیں کہ بتا دیا اس لیے کہ نوح کے بعد ہے ابراہیم کا سلسلہ، اور ابراہیم کے بعد ہے اولاد ابراہیم کا سلسلہ، اور اولاد ابراہیم کے بعد اللہ کہہ رہا میں نے اولاد عمران کو چنا. یعنی اللہ بتا رہے کہ کوئی اور عمران نہیں، یہ وہی عمران ہے جو ابراہیم کے بعد آیا. تو ابراہیم کے بعد ایک ہی عمران ہے، علی کا باپ. وعلی عمران علی العالمین، عالمین میں چن لیا. تو اللہ جس کی اولادوں کو عالمین میں چن لے، اس کے باپ کے بارے میں کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن ایک عالم چھوٹے. دیکھیے آج میں ادھر ادھر کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں پوری تقریر حضرت ابو طالب پہ کروں گا. اور میں تعلیمی تقریر میں دلائل بھی دینا چاہتا ہوں آپ کو، صرف ایسے نہیں کہ نقطے. اگر آپ کوئی سوال کرے تو آپ اس کا گلا چاٹ سکیں کہ خبردار علی کے باپ کو نہ چھیڑنا. آل عمران حضرت ابو طالب کی اولاد ہے. آل ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. اللہ نے امام حسن و حسین، مولا علی، یہ لوگ آل ابراہیم میں بھی ہیں، آل عمران میں بھی ہیں. یعنی دونوں طرف سے اللہ نے انہیں منتخب کیا.
آل ابراہیم میں بھی، آل عمران میں بھی. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام 55 ایک عالم ہے، جناب آسیہ کے گود میں ہے. جناب آسیہ کون ہے؟ قرآن نے جسے مومنہ کہا. قرآن نے مومنہ کہا، یعنی جس عورت نے پالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے اسے مومنہ کہا ہے قرآن میں. جناب آسیہ کے گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اور جناب آسیہ کے گود سے تھوڑے لمحے کے لیے فرعون نے اپنے گود میں لیا. کس کو لیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو کیا تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی موسیٰ کو اپنے آغوش میں لیا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ایک تماچا مارا اور فرعون کو تماچا رسید کیا. فرعون نے جیسے ہی تماچا مارا، فرعون نے آسیہ کے گود میں دے دیا. اور اس کے بعد زندگی میں کبھی فرعون نے حضرت موسیٰ کو گود نہیں لیا. تو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے موسیٰ جیسا نبی ایک لمحے کے لیے کافر کے گود میں نہیں بن سکتا. ارے جو بچپن سے جوانی تک محمد کو اٹھا کر اپنے بیٹے کے بستر پہ سلانا، اس وقت تعلیم کا کیا مقام ہوگا. میں کچھ شعر آج نوٹ کر کے لایا ہوں. اتفاق سے آپ جب جائیے گا مدینے میں تو آپ کو دیوان ابو طالب مل جائے گا. ابھی بھی موجود ہے مدینے میں. مدینے کے باہر جب آپ نکلیں گے مسجد نبوی کے باہر دیکھیے گا ایک بک اسٹال لگا ہے، وہاں سے ابھی بھی آپ کو دیوان ابو طالب مل جائے گا. اور دیوان ابو طالب میں حضرت ابو طالب کے تمام اشعار موجود ہیں. تمام اشعار جو حضرت ابو طالب نے کہے وہ اب تک، بابو ذرا یہ ڈائری بنانا، وہ اب تک دیوان ابو طالب میں موجود ہے. سننا، ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. اور یہ واقعہ میں کوئی ایسی ویسی کتاب سے نہیں، صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں. صحیح بخاری میں جلد اول میں امام بخاری یہ روایت لکھ رہے ہیں. سننا، صحیح بخاری میں لکھا ہے جلد اول میں کہ ایک مرتبہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، بالکل بچے تھے، 2-3 برس کی عمر تھی، تو اس وقت مکے میں قحط پڑا. کیا پڑا؟ قحط پڑا مکے میں، سوکھا پڑا، کھانے کو اناج ختم ہو رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی، بارش کا ایک قطرہ نہیں برس رہا تھا. تو لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے. کس کے پاس آئے؟ جناب ابو طالب کے پاس. کیوں؟ ابو طالب کون تھے؟ حضرت ابو طالب کا لقب تھا بیضۃ البلد، وارث کعبہ. ابو طالب، سارے مکے والے حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ابو طالب، ہم لوگ دعا مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں مگر ابھی تک بارش نہیں ہوئی ہے، ہم لوگوں نے بہت دعائیں مانگی. حضرت ابو طالب مسکرانے لگے. کیوں مسکرائے؟ اس لیے کہ ابو طالب کو معلوم تھا کہ یہ کس سے دعا مانگ رہے تھے. اس لیے کہ انہیں معلوم تھا جناب ابو طالب کو یہ کس سے دعا مانگ رہے تھے. لات سے، ملات سے، عزا سے، بتوں سے، ہے نا، ان بتوں سے دعا طلب کر رہے تھے. تو جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ بارش کیا برسائے گا. تو لوگ کہنے لگے اے ابو طالب ذرا آپ چلیے اور چل کر آپ خانہ کعبہ میں دعا کیجئے، آپ کی برکت سے بارش برس جائے. آپ چلیے اور چل کر دعا کیجئے. حضرت ابو طالب نکلے. کہاں نکلے؟ اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف. اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف نکلے، مگر نکلے تو اکیلے نہیں نکلے، گود میں ایک بچے کو لے کر. ارے وہی بچہ ہے جس کے لیے ہم اور آپ جان دے بھی سکتے ہیں. وہ تاجدار حرم، وہ سرور کائنات، وہ فخر موجود کائنات، وہ جو خلقت آدم سے بھی پہلے، وہ جو حیبت موسیٰ سے بھی پہلے، وہ جو عیسیٰ سے بھی پہلے، وہ کہ جس سے پہلے صرف اللہ اور اس سے پہلے کون ہے؟ وہ نبی جو اول ما خلق اللہ نوری کا مزاج ہے،
اس آمنہ کے عبداللہ کے یتیم کو لے کے چلے حضرت ابو طالب، اور لے جا کر جس طرح یہ ڈائری میں پکڑ کے ہوں اس طرح حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو اٹھایا. یہ ایک ایک لفظ موجود ہے، آپ اٹھا کر کتاب پڑھ دیجیے گا. اس طرح اپنے آغوش میں کعبے کی طرف لے کے گئے اور حضور کو اٹھایا اور اٹھا کے دعا کی، اے کعبے کے رب، اے کعبے کے خدا، اس بچے کے صدقے میں بارش برسا. اس بچے کے صدقے میں بارش کو برسا دے. تو آپ سمجھ میں آیا کہ ابو طالب میں اور مکے کے لوگوں میں کیا فرق تھا. کوئی لات سے مدد مانگ رہا تھا، کوئی منات سے مدد مانگ رہا تھا. یہ ابو طالب ہے جو مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. حضرت ابو طالب نے کعبے سے رسول اللہ کو مس کیا، حضور کے جسم کو کعبے سے مس کیا، اٹھا کے کعبے کی طرف رکھا. کہا اے رب کعبہ، اس بچے کے صدقے میں بارش برسا دے. جیسے ہی دعا کی بارش کا برسنا شروع ہو گیا. عرب کے سارے لوگ موجود تھے. حضرت ابو طالب نے حضور کی محبت میں شعر پڑھا. ارے شعر نہیں پڑھا، نعت رسول پڑھا. ارے جلسوں میں جا کر نعت پڑھنے والوں، یہ نعت پڑھنا سنت ابو طالب ہے. کو نہیں مانتے تو یہ مان لو کہ مصطفیٰ کو نعت پڑھنا تجھے کافر نے سکھایا. حضرت ابو طالب نے سارے لوگوں کو دیکھا، بارش برسی. کیا شعر پڑھا؟ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ابھی آپ کو دیوان ابو طالب میں مل جائے گا. حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ حضور کو گود میں لیا، لے کے کہا واللہ لَيَسْأَلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى وَصَدَى فِي التُّرَابِ دَفِينًا. حضرت ابو طالب کو اپنے گود میں اٹھایا، لوگوں کو دکھایا اور دکھا کر یہ شعر پڑھا. کیا شعر پڑھا؟ وَبْيَدَّيُسْ تَسْكَ الْغَمَا مُوبِ وَجَهِ فِي مَا يُلْتَتَامَا عِزْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. کیا شعر پڑھا کہ اے سفید روشن چہرے والے حبیب، اے سفید روشن چہرے والے حبیب، آپ کے چہرے کی برکت سے آسمانوں سے بارش ہوتی ہے. آپ کے چہرے کی برکت سے آسمانوں سے بارش ہوتی ہے. فی ما یلتتاما عصمۃ للارامل، آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں، بیواؤں کی عصمت کو بچانے والے ہیں. ابو طالب ابھی تو محمد 3 اور 4 سال کے ہیں. ابھی کس یتیم کی فریاد رس کی؟ ابھی تو محمد خود یتیم ہے، ابھی تو نبی خود یتیم ہے. ابھی تک کسی یتیم پہ شفقت نہیں کی، مگر ابو طالب یہ شعر کہہ کے بتا رہے ہیں کہ ارے ساری دنیا محمد کو جو 40 سال بعد کہنے والی ہے، میں ابھی کہہ رہا ہوں. ساری دنیا جو عظمت، جو مقام 40 سال بعد دیکھے گی، میں ابھی سے جانتا ہوں. ورنہ 3 سال 4 سال کی عمر میں کون بچہ؟ ابھی تو نبی خود یتیم ہے. کس نے پالا؟ کون پال رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضور نے جب بتوں کا انکار کیا، لوگ حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے. کفار نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل یہ لوگ سب آئے
اور آ کے کہا کہ محمد کو کہو کہ اپنی تبلیغ سے باز آ جائے. اگر کچھ چاہیے، سرداری چاہیے تو ہم سرداری دے دیں گے، دولت چاہیے تو ہم دولت دیں گے، سرداری چاہیے تو ہم سرداری دیں گے. حضرت ابو طالب نے کہا بھتیجے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت رسول خدا نے چچا کے چہرے کو دیکھا، کہا چچا ان سے کہیے کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے، تب بھی میں حق کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. اب جیسے ہی کہا ایک مرتبہ ابو سفیان کا چہرہ بدلا، ابو لہب کا چہرہ بدلا، ابو جہل کا چہرہ بدلا. اب جناب ابو طالب نے دیکھا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی محمد کو ہلا کر دیکھے. حضرت ابو طالب کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا. اسی وقت حضرت ابو طالب نے یہ فقرے کہے. سارا عرب موجود ہے، رسول اللہ کو دیکھا اور دیکھ کے کہا واللہ لا يسأل إليك بجمعهم حتى وصل في التراب دفینا. ابو طالب سب سے پہلے کیا کہہ رہے؟ واللہ. واللہ کیا مانے؟ اللہ کی قسم. ارے کوئی کافر اللہ کی قسم کھاتا ہے؟ جس کو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رہے گا وہ اللہ کی قسم کھائے گا. حضرت ابو طالب نے کیا کہا؟ سننا جملہ، واللہ قسم ہے اللہ کی، لا يصل إليك بجمعهم حتى وصل في التراب دفینا. اے میرے بھتیجے محمد، اے میرے رہتے جگر، اے میرے نور نظر، اے محمد سن لو کہ میرے رہتے ہوئے کسی میں اتنی ہمت نہیں جب تک ابو طالب زندہ ہے، جب تک ابو طالب مٹی میں فی التراب دفینا، جب تک ابو طالب زمین میں دفن نہیں ہوتا. کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو میرے محمد کی محمد کی طرف انگلی اٹھائے، میرے محمد کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ دے. پھر تراب دفینا، جب تک میں دفن نہیں ہو جاتا. آپ پڑھیے گا کم از کم 100-200 اشعار کہے ہیں جناب ابو طالب نے پوری زندگی. اس قصیدے کو کہتے ہیں قصیدہ لامیہ. جی قصیدہ لامیہ، یہ جو قصیدہ ہے نا عرب میں، یہ قصیدہ حضرت ابو طالب نے حضور کی شان میں کہی ہے. لام کے قافیہ میں کہ میرے رہتے ہوئے کس کی ہمت ہے جو میرے حبیب کو نقصان پہنچائے، میرے لخت جگر تجھے نقصان پہنچائے. سننا اور تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھ لو. جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ محمد سے جنگ کرے. یہ ابو طالب کا جاہو جلال کہ سارے مکہ کے ویشنوں کو روک کے رکھا ہے نا. اور جب حضرت ابو، اور سننا ہاں یہ بھی ایک تاریخ سن لو کہ جب تک حضرت ابو طالب رہے حضور نے مکے سے ہجرت نہیں کی. کہہ رہا مکہ نہیں چھوڑا، مکے سے ہجرت نہیں کی. مکے سے ہجرت کب کی؟ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اور حضور نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا. عام الحزن یعنی غم کا سال. مولوی روایت پیش کرتا ہے نا کہ کوئی بھی اگر مر جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن شوق مناؤ. یا رسول اللہ آپ کی حدیث مولوی پڑھ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ شوق مت مناؤ، اور حضرت ابو طالب کے لیے کہہ رہے پورا سال شوق مناؤ. پورا سال شوق مناؤ. حضور نے بتایا کہ وہ حدیث مسلمانوں کے لیے تھی، یہ حدیث محسن اسلام کے لیے. یہ حدیث محسن اسلام کے لیے ہے. ہجرت کب ہوئی؟ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اللہ نے کہا اخرج، اے میرے حبیب اب ہجرت کرو.
خروج کرو، نکلو، جو تمہارا ناصر تھا وہ مر گیا، ماتا ناصروں کا، تیرا مددگار بڑھ گیا۔ اے میرے حبیب نصرت کرو۔ شب ہجرت کیا ہوا؟ کافروں نے ہر قبیلے سے ایک ایک کافر نکلا، 40 لوگ، 40 قبیلوں سے ننگی تلوار لے کے حضور کے گھر کو گھیر لیا۔ کس کو گھیرا؟ حضور کے گھر کو گھیر لیا۔ کس لیے؟ تاکہ نبی کو قتل کرے۔ کس کو قتل کرے؟ نبی کو قتل کرے۔ حضور نے کیا کیا؟ علی سے کہا ہے علی آج رات تم میری بستر پہ سو جاؤ۔ اے علی آج رات میری بستر پہ تم سو جاؤ۔ مولا علی نے کبھی کچھ نہیں کہا مگر اس بار پہلی مرتبہ کہا۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں گا تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا علی میری جان بچ جائے گی، تم سو جاؤ۔ اور سنو علی، میں تمہیں تمہارے ذمے مکے والوں کی امانتیں سونپ کے جا رہا ہوں۔ صبح کو یہ امانتیں پہنچانا، جن کی امانتیں ہیں ان کو پہنچانا اور آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں اتنے سکون سے نہیں سویا جتنے سکون سے ہجرت کی رات کو سویا۔ علی سے پوچھا گیا علی اتنی سکون سے کیسے سو گئے؟ اتنے سکون سے کیسے سوئے؟ کہا اس لیے کہ میرے آقا نے کہا تھا امانتیں پہنچانا، مجھ سے آ کر ملنا۔ علی نے کہا کہ جب محمد نے کہہ دیا تو ملک الموت کی اتنی اوقات نہیں تھی۔ جب میرے حبیب نے کہہ دیا کہ علی امانتیں لوٹانا، لوٹا کر مجھ سے آ کر ملاقات کرنا، تو جب میرے نبی سے کہ زبان اقدس سے نکل گیا تو صبح ہوگی میں امانتیں لوٹاؤں گا، نبی سے جا کر ملوں گا۔ میں نے کہا یا علی ارے ایسی راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، اگر ایک قاتل باہر کھڑا ہو جائے آدمی بے چینی سے سو نہیں سکتا، یہاں تو 40 قاتل ہیں، 40 تلواریں ہیں، آپ کو بھی کوئی بے چینی ہوئی ہوگی، آپ نے بھی کوئی کروٹ بدلی ہوگی۔ علی نے کہا ہرگز نہیں، میں نے کوئی کروٹ نہیں بدلی، کوئی بے چینی نہیں آئی۔ کیوں علی کیوں؟ علی نے جواب دیا اس لیے کہ محمد کی وفاداری میرے خون میں میرے باپ نے ملا دیا۔ نبی سے وفاداری میرے خون میں میرے باپ نے ملایا ہے۔ جیسا خون باپ کی رگوں میں ویسا خون اولاد کی رگوں میں۔ تو یہ نبی سے وفاداری، اور یہ تو میرا بچپن سے پریکٹس ہے۔ ارے یہ تو بابا نے بچپن سے میرا پریکٹس کروایا ہے کہ مجھے نبی کے بستر پہ سلاتے تھے، نبی کو میرے بستر پہ سلاتے تھے کہ اگر کوئی نبی کا قاتل آئے تو مجھے قتل کر دے، نبی بچ جائے۔ یہ تو میری بچپن سے پریکٹس ہے۔ اب رات بھر علی سوئے رہے، کفار بھی کھڑے رہے۔ جیسے ہی صبح کا وقت آیا ایک مرتبہ کفار داخل ہوئے، چادر جو ہٹایا منہ سے تو کیا دیکھا؟ ارے یہ تو نبی نہیں علی ہے۔ علی تم نبی کہاں گئے؟ سننا علی کا جواب۔ کہا علی آپ نبی کہاں گئے؟ کہا میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے کیا؟ میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اب میں کہوں گا ان کافروں سے کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ تو کئی راتوں سے تم نے نبی کا سونا بھی دیکھا، نبی کا جاگنا بھی دیکھا،
ارے کچھ بول رہا ہوں، میں سو کر رہوں بھائی، میرا ہائٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا. اب میری جگہ پہ کوئی مجھ سے 10 سال چھوٹا 12 سال چھوٹا لڑکا سوئے تو آپ بستر کو دیکھ کر ہی سمجھ لیں گے کہ میں نہیں ہوں. کوئی بچہ سو رہا ہے، اب علی کتنے چھوٹے ہیں محمد سے، تو کافروں کو دیکھ کر سمجھ لینا چاہیے تھا نبی نہیں علی ہے. مگر کافروں کی نظریں بھی بتا رہی ہے کہ جو علی کا خون وہ نبی کا خون. دم کا دمی و لحم کا لحم، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت. اب صبح ہوئی، مولا علی نکلے، عرب والوں نے کافروں نے ایک بہت بڑا لشکر لے کے علی کا راستہ روکا. جیسے ہی علی کا راستہ روکا، علی نے کہا خبردار میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے جانا ہے اپنے آقا سے ملاقات کرنے. علی ہم تو جانے نہیں دیں گے. جیسے ہی علی نے یہ جملہ سنا نا، ہم تو جانے ہی نہیں دیں گے. ایک مرتبہ علی نے اپنے تلوار کو پکڑا، نکالا نہیں صرف پکڑا، اور پکڑ کے ایک مرتبہ عرب والوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ سنو اے ابو لہب، اے ابو جہل، اے ابو سفیان، یہ اتنا بڑا لشکر کا کوئی فائدہ نہیں، قسم خدا کی میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ آج اگر میری تلوار نکل گئی تو سوچ لو آج وہ نہیں ہے جو جنگ میں میرے ہاتھوں کو روک لے گا. موجود نہیں ہے جو ہر جگہ میرے ہاتھوں کو روک لیتا تھا. قسم خدا کی اگر آج علی کی تلوار نکل گئی تو عرب کے کسی عورت کے سر پہ بے وقی کا چادر اڑانے والا کوئی مرد باقی نہیں رہے گا. عرب کے کسی گھر میں کوئی مرد باقی نہیں رہے گا جو بیواؤں کے سروں پہ چادر چڑھا سکے. یہ ہے علی کی شجاعت. تو شجاعت کاہے سے ملتی ہے؟ باپ سے ملتی ہے. بزدل باپ کا بزدل بیٹا ہوتا ہے، بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہوتا ہے. ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نبی کی طرف دیکھ سکے، نبی کی طرف انگلی اٹھا سکے. یہی وجہ ہے کہ جب نبی پہ اللہ نے وحی کی نا، کیا وحی کی؟ وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو پیغام پہنچائیے، اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام، اسلام کی دعوت دیجیے. رسول اللہ کس کے پاس گئے؟ بولیے، حضرت ابو طالب کے پاس گئے. چچا اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے قرابت داروں کو اسلام کی دعوت دوں. کہا بیٹا تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کہا کہ چچا اگر میں جاؤں گا تو میری بات میں تو کوئی آئے گا نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ مجھے اپنے خداؤں کا باغی سمجھتے ہیں، میرے بلانے پہ تو کوئی آئے گا نہیں. حضرت ابو طالب نے کہا میرے لفتے جگر، میرے رہتے ہوئے تجھے جانے کی کیا ضرورت؟ علی کو بلایا، پڑھنا اٹھا کر تاریخ تبری، مولا علی کو بلایا اور بلا کر کہا علی جاؤ قریش کے گھروں میں اور کہو کہ ابو طالب کے گھر دعوت ہے. کس کے گھر میں؟ ابو طالب کے گھر میں دعوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب ابو طالب سے کہا نا کہ چچا بلانا ہے، تو میرے لال بلا لوں گا. کہا چچا دعوت بھی کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ جانتے تھے کہ عرب کھانے کے بہت شوقین تھے، اور یہی چیز مسلمانوں میں اب بھی چل رہا ہے.
مسلمان کچھ کرے نہ کرے اچھا پہننے کا شوقین ہے، اچھا کھانے کا شوقین ہے نا. مسلمان کچھ کرے نہ کرے کھانا اچھا چاہیے بھائی، کھانا میں بریانی چاہیے اور پہننے کے لیے عمدہ لباس چاہیے. تو عرب والے کھانے کے بہت شوقین ہو. کیسا کھانا کھاتے تھے؟ صرف صبح کے ناشتے میں اونٹنی کا ایک بچہ اکیلا کھا جاتے تھے. پڑھنا تاریخ، اونٹنی کا بچہ، دمبے کا ایک اکیلا دمبا ایک ایک شخص کھا جاتا تھا. اب ایسے لوگوں کو دعوت میں بلایا جا رہا ہے نا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت بار دعوت میں ولیمے کا جب لسٹ بنتا ہے تو کچھ لوگوں کے نام کاٹ دیے جاتے ہیں. بولے اس کو مت بلاؤ، کم بخیر اکیلا 5 آدمی کا کھانا ہے نا. تو عرب کے لوگ جو ایک ایک دمبا اکیلا کھا لے، کلکتے میں آ جائے تو کہیں دعوت میں ملے ہی نہیں. اب ایسے لوگوں کو دعوت میں بلایا جا رہا ہے. کہا چچا انتظام کیسے ہوگا؟ کہا میرے لال میں انتظام کروں گا. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میں انتظام کروں گا. حضرت ابو طالب نے قریش کے لوگوں کو، مکے والوں کو بلایا، کھانا لگایا. کھانا لگایا، لوگ کھا رہے ہیں مگر پھر بھی کم پڑ گیا. بھائی جو اکیلا ایک ڈبا کھا جائے. سوچ رہے ہیں آپ کیسے کھانا کھلا رہے ہوں گے، جناب ابو طالب ہی کا جگر جانتا. اب وہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کچھ کم ہوا. حضرت علی نے کہا بابا کھانا کچھ کم ہو گیا ہے. رسول خدا نے بات سن لی. علی گھبراتے کیوں ہو، لاؤ کھانا میرے پاس لے جاؤ. حضرت رسول خدا کے سامنے لا کر رکھا گیا. حضور نے اپنی لعاب دہن کو نکالا، لعاب دہن نکالا اور کھانے میں ملا دیا. تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ لوگ کھا کھا کے سیر ہو گئے، کھانا ہضم نہیں ہوا. یہ لعاب رسول کا معجزہ، ملا دیا، کھا کے سیر ہو گئے، کھانا ختم نہیں ہوا. اب جیسے ہی کھا کے سیر ہو گئے کہ ایک مرتبہ رسول کائنات کھڑے ہوئے اور جیسے ہی کہا کہ اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچائے، ایک جگہ ابو جہل کھڑا ہو گیا. اب کھڑے ہو کے ابو جہل کہنے لگا ارے تم لوگوں نے دیکھا نہیں، یہ محمد تو جادوگر ہے، اس نے کیسے کھانے میں اپنا لعاب ملا کے کھانے کو بڑھا دیا، اس کی باتیں مت سنو. چیخ پکار شروع کر دیا، چیخ پکار شروع کر دیا. سارے لوگوں کو لے کر نکل گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چچا یہ لوگوں نے تو میرا پیغام سنا نہیں چچا، یہ تو سب کے سب چلے گئے. حضرت ابو طالب نے گلے سے لگایا، کہا میرے راستے نکال، مایوس مت ہو، کل پھر میں دعوت میں بلاؤں گا، کل پھر دعوت دوں گا. ارے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، اسلام کی پہلی دعوت کافر کے گھر پہ ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے؟ کافر کے گھر پہ، جو تیرے نظروں میں کافر ہے. کہا میرے لال گھبراتے کیوں؟ کل پھر بلاؤں گا دعوت میں. دوسرے دن آیا، پھر بلایا دعوت میں، پھر سارے لوگ آئے، پھر کھانا کھایا، خوب کھایا، پیٹ بھر کے کھایا. اب کھا کر پھر جیسے ہی حضور کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، پھر یہ کھڑا ہو گیا ابو جہل بندوق کہنے لگا دیکھا تم نے آج پھر جادو کر دیا، اس کی باتیں مت سنو، سب کے سب نکلو. چیخ پکار کر کے، چلا چلی کر کے نکال دیا. پتا کیا چلا؟ کہا جہاں حق کی بات ہوتی ہے نا وہاں منافق کو ڈسٹرب کرنا ہی کرنا ہے. جہاں حق کا پیغام پہنچایا جاتا ہے وہاں منافق ڈسٹرب ضرور کرتا ہے. کہا چلو سب کو لے کر نکل گیا. پھر حضور حضرت ابو طالب کے سامنے کھڑے ہوئے. کہا چچا آج تو یہ لوگ پھر چلے گئے، چچا آج تو یہ پھر چلے گئے. حضور کو ایک مرتبہ پھر گلے سے لگایا. کہا میرے بھتیجے ارے تم پریشان کیوں ہوتے ہو، کل پھر بلاؤں گا، کل پھر دعوت دوں گا. پھر تیسرے دن بلایا. اس دعوت کو اسلام میں کہا گیا ہے دعوت ذوالعشیرہ.
اسلام کی پہلی دعوت ذوالعشیرہ حضرت ابو طالب کے گھر پہ ہو رہی ہے. دعوت اسلامی والوں کو سنا دیجیے گا. پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر پہ. تیسرے دن پھر بلایا گیا, پھر لوگ آئے, کھانے لگے. کھانے کے بعد پھر حضور کھڑے ہوئے پیغام پہنچانے کے لیے. یعنی حضور نے ایک سسٹم بتا دیا. سسٹم کیا بتایا کہ دیکھو جہاں حق کا پیغام پہنچاؤ, جہاں حق کی بات ہو, جب حق کی مجلس ہو, جب اسلام کی محفل ہو تو کھانے کا ضرور انتظام کرنا. اور یہ کھانا کھانا نہیں, یہ کھانا تبرک بن جائے گا. ابھی آپ لوگ کھائیں گے نا لنگر. یہ لنگر کیا ہے؟ یہ حضرت ابو طالب کا صدقہ ہے. یہ علی کے بابا کا, محمد کے چچا کا تبرک ہے. اسی لیے ہماری مجلسوں میں پیغام بھی پہنچایا جاتا ہے, تبرک بھی بانٹا جاتا ہے. یہ نبی کی سنت ہے. ایک مولوی صاحب پریشان ہو کے مجھ سے کہنے لگے مگر آپ لوگ تو سنت فالو نہیں کرتے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا نبی تو پہلے کھانا کھلاتے تھے, پہلے تبرک کھلاتے تھے, بعد میں پیغام پہنچاتے تھے. مگر آپ تو پہلے پیغام پہنچاتے ہیں, بعد میں تبرک کھلاتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ تجربہ ہو گیا ہے, تم کھانے کے بعد رکتے نہیں. گلی سے نکل لیتے ہو, پیٹ بھرتا ہے نکل جاتے ہو. اس لیے ہم پہلے پیغام پہنچاتے ہیں, بعد میں کھلاتے ہیں, تاکہ پہلے روحی غذا ہو جائے پھر جسمانی غذا کا استعمال. کہا میرے لال میں پھر بلاؤں گا. پھر تیسرے دن دعوت کی, پھر لوگوں کو کھانا کھلایا. کس کے مال سے کھانا کھلا رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب کے مال سے. حضرت ابو طالب کا دسترخوان بچھائے, قریش کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں, 40 لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ کتنا کھاتے تھے وہ آپ تاریخ میں پڑھ لیجیے گا. کھانا کھایا, خوب کھایا. اب جیسے ہی تیسرے دن بھی کھانا کھایا, پھر جیسے ہی حضور کھڑے ہوئے, ادھر سے ابو جہل کھڑا ہوا. اب جیسے ہی چاہ کے کچھ کہے کہ اب ابو طالب بھی کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ چاہ کے ابو جہل کے گردن کو پکڑا اور گریبان کو پکڑ کے ہلاتے کا بیٹھ اور اپنی اوقات میں رہ. خبردار, اب جب تک میرا محمد ایک مرتبہ سارے لوگوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا خبردار, اب جب تک میرا محمد اپنا پیغام نہ پہنچا دے, اگر کسی ماں نے اولاد چنا ہے تو نکل کے دکھا دے. کسی ماں نے وہ اولاد چنا ہے تو نکل کے دکھا دے. اب جب تک میرا محمد کلام نہیں کرے گا تم سب خاموشی سے بیٹھے رہو گے. اتنا جلال تھا ابو لہب کا ابو طالب کے لہجے میں, ایسی شیروں جیسی گرج تھی کہ سارے لوگ سبوک کے بیٹھ گئے. ایک مرتبہ ان لوگوں سے مخاطب ہونے کے بعد ایک مرتبہ حضور کی طرف دیکھا جناب ابو طالب نے, اور دیکھ کر کہا کون سننا جملہ. ابو طالب نے نبی کو دیکھا, دیکھ کر کہا کون؟ یا سیدی سرکار مولائی, کلام کیجئے میرے سید میرے مولا. اللہ کو ابو طالب کی زیادہ اتنی پسند آئی, اللہ نے آواز دی, اے ابو طالب ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا. آج تم نے 40 کافروں کے
اے ابو طالب، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا۔ آج تو نے 40 کافروں کے بیچ میں کہا میرے حبیب کو مولا، میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں تیرے بیٹے کو مولا بناؤں گا۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں تیرے بیٹے کو مولا بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک مرتبہ رسول پاک کو دیکھا اور دیکھ کر کہا قم یا سیدی بجا مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا کلام کیجئے۔ ارے جو اللہ کی حمد کرے، جو نبی کو مولا کہے وہ کافر، اور جو نبی کے نوازے کو قتل کرے وہ مسلمان۔ یہ کیسی منطق ہے جن کا باپ داداؤں نے نبی کے نواسے کو قتل کیا، آل رسول کو قتل کیا، وہ تو مسلمان ہے تیری نسلوں میں۔ جس نے گود میں نبی کو پالا، سینے سے لگایا، وہ تیری نگاہوں میں کافر۔ قم یا سیدی وجہ مولائی، اے میرے سید، اے میرے کلام، اے میرے سردار، اٹھا کہیے آپ کو جو کہنا ہے، پھر مجھے دیکھنا کسے کیا کہنا ہے۔ اٹھا کر پڑھنا اور بتایا میں نہایا تاج العروس۔ کیا کہا؟ قم یا سیدی وجہ مولائی، کلام کیجئے میرے سید، میرے مولا۔ اب ایک مرتبہ حضور نے کہا، کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ نبی نے کہا کہ آج جو میری رسالت کی گواہی دے گا، پڑھنا تاریخ طبری، آج جو میری رسالت کی گواہی دے گا وہی میرا ولی، وہی میرا وسیع، وہی میرا جانشین ہوگا۔ مجمع میں کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے، اٹھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے عبد ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک مرتبہ مجمع کو دکھایا، مولا علی کو اٹھایا، کہا کہ آپ گواہ ہے نا، یہی میرا ولی، یہی میرا وسیع، یہی میرا جانشین ہوگا۔ مولوی مسکرا کے کہنے لگے ارے علی تو اس وقت بچے تھے نا۔ میں نے کہا کہ مولوی علی تو بچے تھے، نبی تو بچے نہیں تھے۔ علی کا کہنا بچپنا ہو سکتا ہے، نبی کا کہنا، نبی کہہ رہے گواہ ہے نا، یہی میرا ولی، میرا وسیع، میرا جانشین ہوگا۔ اٹھا کر پڑھنا تاریخ اسلام۔ حضرت ابو طالب جو انگوٹھی پہنتے تھے نا، جو انگشتری پہنتے تھے، اس انگشتری میں لکھا تھا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے، اور میں محمد کی رسالت پہ بھی راضی ہوں، علی کی ولایت پہ بھی راضی ہوں۔ یہ حضرت ابو طالب کے انگوٹھے میں لکھا تھا۔ اب جو روایت حضرت ابو طالب، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اب جو روایت بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو عرض کروں گا، وقت بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اب لوگوں نے جو روایت، ایک روایت حضرت ابو طالب کو کفر کے لیے کیا لکھی کہ آخری وقت حضور نے چچا نے رسول بھتیجے کے کان میں کہا میرے لال کلمہ پڑھ لوں۔ بھتیجے نے چچا کے کان میں کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا 1400 برس سے میری سمجھ میں یہی بات نہیں آتی کہ چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا، بھتیجے نے چچا کے کان میں کہا، مولوی نے کیسے سن لیا؟ جو بات کان میں کہی جاتی ہے وہ تجھے 1400 برس بعد بھی سنائی دیتی ہے، اور جو لاکھوں کے مجمع میں کہی جاتی ہے وہ نہیں سنایا جاتا جو نبی نے لاکھوں کے مجمع میں کہا، جو کان میں کہا وہ سن لیا۔ سننا تفسیر ابن ہشام بہت بڑی تفسیر ہے، اور بہت بڑے ججد العلام ہیں اہل سنت کے۔ کون؟ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھا۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں
اور تفسیر ابن حشام میں جو روایت ہے وہ پیش کر رہا ہوں. حضرت عبد المطلب کے بیٹے عباس ابن عبد المطلب یہ کہتے ہیں کہ آخری وقت جب حضرت ابو طالب کا تھا تو میں نے دیکھا کہ ابو طالب کچھ کہہ رہے ہیں. جب میں نے کان لگایا تو میں نے سنا کہ ابو طالب کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مل گئی سند. تم تو کہتے ہو کہ اگر کسی کے 99 کفر کی دلیل ملے اور ایک اسلام کی سند مل جائے تو اسلام کی سند مان لو، 99 کفر کی ریجیکٹ کر دو. مگر ابو طالب کے سلسلے میں ہزاروں اسلام کی ایمان کی دلیلیں ہیں، وہ نہیں مانتے. ایک کفر کی روایت کو لے بیٹھے اور وہ بھی روایت تو تم نے گڑھی ہے. کہیں یہ لفظ نہیں کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر، یعنی جو دین ابراہیم و اسماعیل کا، جو دین عبد المطلب کا، وہی دین میرا ہے، وہی دین میرا ہے. اسی لیے نبی نے کہا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. اور یہ نور آدم سے لے کر عبد المطلب تک ایک ساتھ تھا، مگر عبد المطلب کے بعد یہ نور دو حصوں میں بٹا. نور نبوت عبداللہ کے سن میں پہنچا، نور ولایت ابو طالب کے سن میں پہنچا. عبداللہ کے سن سے محمد مصطفیٰ ظاہر ہوئے، ابو طالب کے سن سے علی ابو طالب کے سن سے علی مرتضیٰ ظاہر ہوئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علی کے باپ کو مت چھیڑو. اگر علی کے باپ کو چھیڑو گے تو ہم کسی کے باپ کو نہیں چھیڑیں گے. پھر ہمیں بتانا ہوگا کہ کس کا کون باپ تھا. نہیں، پھر ہمیں بتانا ہوگا کس کے کتنے باپ تھے. بس آخری شعر اور تصویر ختم کر رہا ہوں. اسی لیے تو شاعر نے کہا نا کہ اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا. میرے ساتھ بولو، اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا. ایسا تو زمانے میں کوئی نام نہیں ہے. اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا، ایسا تو زمانے میں کوئی نام نہیں ہے. تو کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننیال تو موجود ہے، ددیال نہیں ہے. نبی کا نکاح ابو طالب نے پڑھا، نبی کو 40 سال تک پالا ابو طالب نے، نبی کا مہر کا رقم ابو طالب نے دیا، نبی کو زندگی بھر کھانا ابو طالب نے کھلایا. اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر سے ہوئی. زندگی بھر محمد کو ابو طالب نے بچایا. نبی کی ہر جگہ حفاظت ابو طالب نے کی. مکے کی حفاظت ابو طالب نے کی، کافروں سے حفاظت ابو طالب نے کی، بت پرستوں سے حفاظت ابو طالب نے کی، بت پرستوں سے حفاظت ابو طالب نے کی. ابو سفیان سے ابو طالب نے بچایا، ابو لہب سے ابو طالب نے بچایا، ابو جہل سے ابو طالب نے بچایا، کفاروں سے ابو طالب نے بچایا، مشرکوں سے ابو طالب نے بچایا، مکے والوں سے ابو طالب نے بچایا، بت پرست والوں سے ابو طالب نے بچایا، شرابیوں سے ابو طالب نے بچایا، زانیوں سے ابو طالب نے بچایا، ناہنجاروں سے ابو طالب نے بچایا. اب اگر ایسا کافر ہے تو سارا جہان کا ایسا کافر ہے تو پھر مان لو کہ سارا جہان کافر ہے. عزیزان گرامی، ابو طالب سے پڑھ کے محسن اسلام اور ابو طالب سے پڑھ کے محسن رسالت کوئی نہ ہوا تھا اور نہ کوئی ہو سکے گا. اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ جب ہم محشر میں اٹھیں تو ہم رسول اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب کے وفادار بن کے اٹھیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. آئیے ہم سب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام